بالکل 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 ملتے ہیں انشاءاللہ، بالکل ملتے ہیں. جزاک اللہ، اللہ خیر سے لے جائے آپ کو. جزاک اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جس قدر شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ آج ہمیں ختم قرآن کے اس اجتماع میں شرکت کی سعادت بخشی ہے. یاد رکھیے، علماء بیان کرتے ہیں کہ جہاں ختم قرآن ہوتا ہے وہاں خاص اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اور بالخصوص علماء کرام نے جو دعا کی قبولیت کے ٹائمنگز لکھے ہیں، احسن الوعاء لآداب الدعاء نامی کتاب میں امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے حدیثوں کے ذریعے، روایتوں کے ذریعے جن ٹائمنگز کو ہمیں ڈیفائن کیا کہ کن اوقات میں خاص دعا ہوتی ہے، ان میں ایک خاص وقت ختم قرآن کا بھی ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آج یہاں ختم قرآن ہوا ہے، ہم سب پر اپنی رحمتوں کی بارش برسائے. یقیناً تراویح جو دعائیں ہوئی ان دعائیں اور اجتماع کے بعد بھی جو دعائیں ہوں گی، اللہ ان دعاؤں کو بھی ہم سب کے حق میں قبول فرمائے. عشرہ مغفرت ہے، رب کریم ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اللہ عز و جل کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب باہم ملیں اور مصافحہ کریں. مصافحہ نارملی ہم کرتے ہیں، جب ملتے ہیں سلام کرنا چاہیے، مصافحہ کرنا چاہیے، مگر نبی پاک فرماتے ہیں کہ اب مصافحہ کر کر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود بھیجیں تو دونوں کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. یعنی کتنا شاندار طریقہ ہے اسلامک گریٹنگ کا، ملاقات کا. اسلام ہے جو ہمیں ایک دوسرے کو دعائیں دینے کا سلیقہ سکھاتا ہے. فرسٹ آف آل ہم ملتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کی طرف پر سلامتی ہو، رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں. سامنے والا جواب دیتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کی طرف سے تم پر بھی سلامتی ہو، رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں. اگر اسے معنی ذہن میں رکھ کے ملاقاتیں کریں تو سوچ کے ملتے ہی ایک دوسرے کو دعائیں دے رہے ہیں تو پھر کیسے کسی کا دل دکھائیں گے، کیسے کسی کا حق دائیں گے، کیسے کسی پر ظلم کریں گے. ہماری تو ملاقات ہی دعا سے شروع ہوتی ہے. جب مصافحہ کریں، درود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پڑھیں تو میٹھے اسلامی بھائیوں، دونوں کے جدا ہونے سے پہلے پچھلے گناہ معاف کر دی جائیں تو کیوں نہ درود پاک کا معمول بنائیں. آئیے محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے. صلو علی حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج بات کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام کی، یعنی قرآن کی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جب بھی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں بہت سارے معجزات ہم نے سنے ہیں، بہت سارے معجزات کے بارے میں بیان سنتے ہیں. جب سنتے ہیں ایمان تازہ ہوتا ہے، جب سنتے ہیں محبت اور بڑھتی ہے. اور کیوں نہ بڑھے، اپنے حبیب ہمارے آقا کے واقعات جو ہیں. لیکن ایک اہم بات یہ ہے کہ میں نے اور آپ نے آج تک کسی معجزے کو وٹنس نہیں کیا ہے، ہم نے دیکھا نہیں ہے. صحابہ کرام نے دیکھا، چاند کو دھوتے ہوئے صحابہ کرام نے دیکھا، سورج کو پلٹاتے ہوئے مولا علی نے دیکھا، کنکریوں کو کلمہ پڑھتے ہوئے صحابہ کرام نے دیکھا. ابو ہریرہ نے ایک پیالے سے 70 صحابہ کو دودھ پورا ہوتے ہوئے دیکھا. حدیبیہ کے مقام پر 1500 صحابہ نے نبی پاک کی انگلیوں سے چشمے جاری ہوتے دیکھے. حضرت ابو قتادہ نے اپنی نکلی ہوئی آنکھ دوبارہ لگ کر چمکتی ہوئی دیکھی. کئی صحابہ نے بہت سارے معجزات دیکھے. ہم نے صرف سنے ہیں. سنتے جاتے ہیں ایمان تازہ ہو جاتا ہے، مگر شاید بہت سارے اس طرف توجہ نہیں رکھتے
کہ ایک معجزہ ایسا ہے جو ون آف دا بگیسٹ میریکل ہے، سب سے بڑا معجزہ ہے جس کو اعظم المعجزات کہا گیا، اور وہ آج بھی ہمارے درمیان موجود ہے، اور وہ معجزہ ہے قرآن مجید، فرقان حمید۔ اور قرآن مجید ہمارے درمیان موجود ہے، آج ہم اس کی کتنی برکتیں لوٹتے ہیں۔ یہ وہ معجزہ ہے جس کے اعجاز، جس کے کمالات آج بھی ہم دیکھ سکتے ہیں۔ ذرا غور کریں نا، more than 1400 years ہو گئے ہیں، مگر زبر زیر پیش کی فرق نہیں آیا ہے۔ آج قرآن کو دنیا میں کوئی بھی کتاب ہو، آپ کو بڑی فیوریٹ، آپ کی فیوریٹ بک ہو، آپ ایک بار پڑھیں گے، 2 بار پڑھیں گے، 4 بار پڑھیں گے، پھر کیا کریں گے؟ لائبریری میں رکھ دیں گے، یار پسند بڑی ہے مگر 4 بار پڑھ لی ہے۔ قرآن 1000 بار پڑھیں، ہر بار نیا لطف دیتا ہے۔ اچھا 5-6 سال کا بچہ ہو، وہ اپنی مدر ٹنگ، اپنی مادری زبان اس کو صحیح بولنا نہیں آ رہی ہوتی، لیکن وہ پورا قرآن زبانی یاد کر لیتا ہے کہ اللہ نے قرآن کی حفاظت کا وہ انتظام کیا کہ لاکھوں دلوں میں آج قرآن محفوظ ہے۔ اور پھر میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، قرآن کا ایک اور شاندار اعجاز دیکھیں، کمال دیکھیں، اچھا پڑھنے والا قاری مل جائے۔ ہمیں قرآن سمجھ نہ بھی آ رہا ہو، قاری پڑھتا جائے، آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ دیر از نو بک کمپیریزن میں، کوئی بک نہیں ہے دنیا میں، اور کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ اللہ کا کلام ہے۔ مولا علی سے پوچھو کہ کیا چیز ہے کلام اللہ، 2 چیزوں کی بات کمال انداز میں کر گئے، اور یہ دونوں چیزوں کی امپورٹنس بدقسمتی سے ہماری زندگی میں بہت کم ہو گئی ہے، دعا اور قرآن۔ دعا پتہ کیا ہے؟ دعا بیسیکلی اللہ سے گفتگو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کرنے کا ذریعہ ہے۔ دنیا کے بڑے سے بڑے آدمی سے بات کرنے کے لیے آپ کو اپوائنٹمنٹ لینا پڑتا ہے، اس کے سیکرٹری سے ٹائم لینا پڑتا ہے، کبھی ملاقات کا وقت ملتا ہے، کبھی ملتا بھی نہیں، کہ تمہاری اوقات نہیں ہے تم اتنے بڑے آدمی سے مل لو۔ دنیا کی سنٹ سے ملنے کے لیے بڑی مشکل ہوتی ہے، احکم الحاکمین کے دربار میں جب حاضر ہونا ہو، بغیر اپوائنٹمنٹ لیے، بغیر کسی سیکرٹری سے ٹائم لیے، بلا واسطہ، there is nobody between me and my اللہ تبارک و تعالی، ہاتھ اٹھاؤں، سر جھکاؤں، پکارنا شروع کروں، رب سے ڈائریکٹ کنیکشن ہو جاتا ہے۔ یہ وہ دعا ہے، اور میں نہیں کہہ رہا، یہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں، جب میرا جی چاہتا ہے میں اللہ سے بات کروں، میں دعا کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ جب میرا جی چاہتا ہے رب مجھ سے بات کرے، میں قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ اللہ کلام کرتا ہے، جب آپ کلام اللہ پڑھتے ہیں، کس کی باتیں ہیں؟ یہ رب کی باتیں ہیں، یہ رب کا کلام ہے۔ مگر ان دونوں چیزوں کی امپورٹنس کتنی ہے میری اور آپ کی لائف میں؟ نہ دعا میں کانشیس ہیں، نہ دعا کے اندر ہمارا خشوع و خضوع ہے، اللہ سے بات ہو رہی ہے مگر دھیان کہیں اور ہے، نہ قرآن پڑھنے کا جذبہ ہے۔ آج قرآن ختم ہو گیا، یہاں پر ماشاءاللہ ختم قرآن ہوا ہے، مگر انفارچونیٹلی، بدقسمتی کے ساتھ ایک ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے۔ 5 روزہ تراویح پڑھ لو، 6 روزہ تراویح پڑھ لو، 10 روزہ پڑھ لو، 15 روزہ پڑھ لو، اس کے بعد ختم، اب تراویح نہیں پڑھنی۔ اتنی جلدی کیا ہے قرآن سے دوستی ختم کرنے کی؟ ٹھیک ہے تراویح آپ کی ہو گئی، ختم قرآن ہو گیا، آپ کو مبارک ہو، لیکن رمضان کے باقی دنوں میں بھی آپ نے تراویح پڑھنی ہے۔ تراویح سنت موقدہ ہے، اللہ نے مہربانی کی ہے، رمضان دیا ہے، جلدی کیوں ہے مجھے ان عبادتوں سے جی چرانے کی؟ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تمہیں پتا ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو تمنا کرتے کہ سارا سال ہی رمضان ہوتا۔ یہ رمضان، ایک بار مولا علی نے کمال بات فرمائی، فرماتے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس امت کو عذاب دینا ہوتا نا، اگر اس امت کو عذاب دینا مقصود ہوتا تو اس امت کو قرآن، اس امت کو رمضان اور سورہ اخلاص عطا نہ فرماتا۔ یہ رمضان جو آیا ہے نا، یہ عذاب سے بچانے آیا ہے۔ سورہ اخلاص کو پابندی سے پڑھیے، یہ عذاب سے بچانے والی صورت ہے، مگر آج قرآن سے بہت دوری ہے۔ کس قدر چیزوں میں مستغرق اور بیزی ہو گئے۔ آج اگر اپنے موبائل فون کو ہم چیک کریں، اپنے لیپ ٹاپ کو کھولیں تو واٹس ایپ آن لائن بیفور 2 منٹس، آج فیس بک 5 منٹ پہلے آن لائن تھا، اسکائپ 6 منٹ پہلے آن لائن تھا، 2-4 سافٹ ویئر تو ابھی بھی آن لائن ہیں۔ قرآن پچھلے رمضان میں آن لائن تھا، اب 1 رمضان بعد آن لائن کریں گے۔ کتنے عجیب لوگ ہیں ہم، حالانکہ جب قبر میں جائیں گے نا، یہ سارے سافٹ ویئر آف لائن ہو جائیں گے، قرآن قبر میں بھی آن لائن ہوگا، قرآن قبر میں ہمارے ساتھ جائے گا، یہ ہماری شفاعت کرے گا، مگر ہم اس سے دور رہتے ہیں جس نے ہماری شفاعت کرنی ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے۔ میں ایک بات کر کے پھر انشاءاللہ اپنے ٹاپک کو مزید آگے کنٹینیو کرتا ہوں کہ اللہ کا کلام ہے،
مگر ہم نے نہیں پڑھا. بدقسمتی سے میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا, بڑے بڑے مل اونرز یہاں بیٹھے ہیں, بڑے بڑے جناب بزنس مین بیٹھے ہیں, ایجوکیٹڈ لوگ بیٹھے ہیں, ڈگری ہولڈرز بیٹھے ہیں, آپ کی ساری ڈگریاں بہت اچھی ہوں گی, مگر جس مسلمان کو قرآن پڑھنا نہیں آتا, میں اس سے سوال کر رہا ہوں, یہ کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے. آپ کبھی ٹریول پر جائیں ابراڈ, اور وہاں جا کر اپنی فیملی کو کوئی بہت محبت کے ساتھ آپ ای میل کریں, خط لکھنے کا تو زمانہ چلا گیا, ای میل کریں یا واٹس ایپ کریں, بچوں کے لیے بھی پیغام دیں, فیملی کے لیے بھی پیغام دیں, بڑے پیار بھرا آپ کا ایک میسج ہو, اور 1 سے 2 دن دیکھیں یار کوئی رپلائی نہیں آیا, اور اب آپ فون کریں کہ میں نے واٹس ایپ کیا تھا, ای میل کیا تھا, آپ نے پڑھا, اس کو ملا کہ نہیں؟ کہاں مل تو گیا تھا, تو جواب کیوں نہیں دیا؟ تو آپ کی فیملی کے لوگ کہیں کہ وہ مل گیا تھا لیکن ٹائم نہیں ملا. سچ بتائیے گا کیا فیلنگز ہوگی آپ کی کہ یار میں نے امریکہ سے, یورپ سے اتنا دور, اتنی ٹائم سے فیملی سے دور ہوں, اتنی محبت سے اپنی وائف کے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اپنی فیملی کے لیے اتنا اچھا میسج بنا کر بھیجا, ان کو مل بھی گیا, 2 دن ہو گئے سنا بھی نہیں, ان کو اتنا بھی میرا خیال نہیں ہے. فیل ہوگا نا؟ مجھے بتائیے. قرآن ہم کو مل چکا ہے, اللہ کو کیا جواب دیں گے قیامت کے دن؟ مولا ٹائم نہیں ملا, بیزی بہت تھا, بزنس میں بہت بیزی تھا, بڑی ٹف لائف تھی, قرآن پڑھنے کا مالک ٹائم نہیں ملا. یہ ایکسکیوز چلے گا؟ یہ آنسر ٹھیک ہے؟ یہ ہم سب کے لیے ہدایت کا سرچشمہ آیا, اور کئی حدیثیں ہمیں انکریج کرتی رہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے. دا بیسٹ امنگسٹ یو, یا تو لرن کرے یا ٹیچ کرے, وہ ہے بہترین. ہم نہ سکھانے والوں میں سے ہیں نہ سیکھنے والوں میں سے ہیں. ایسا نہ کرو, قرآن سے اتنا دور نہ رہیں. میں آپ کو ایک اور دل کو جھنجھوڑنے والی بات کرنے جا رہا ہوں. ویسے تو پورا قرآن مجھے اور آپ کو پڑھنا ہے, لیکن ڈائریکٹلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے اور مجھ سے 80 ٹائمز بات کی ہے اپروکسیمیٹلی. قرآن میں اللہ نے فرمایا, یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, اے ایمان والو, اے ایمان والو کہہ کر مجھ سے اور آپ سے بات کی. ایمان والے ہیں نا, وہ 80 مقامات ہی پڑھ لیتے, علماء کے پاس جا کر کہ حضور بتائیں میرے رب نے مجھے کیا فرمایا ہے, مگر ہم اس کے لیے بھی ٹائم نہیں نکال سکے. اگر بزنس شروع کریں, کوئی کورٹ سے لیٹر آ جائے, کوئی کسٹم سے لیٹر آ جائے, کوئی ٹیکس والوں کی طرف سے لیٹر آ جائے, ہم یہ کہہ کے سائڈ پہ نہیں ڈال دیتے یار اس کی لینگویج مجھے سمجھ نہیں آ رہی, مجھے نہیں پتا کیا لکھا ہے. نہیں نہیں, مجھے نہیں سمجھ آ رہی تو کیا ہوا, ابھی دوست کو فون کرتا ہوں, ابھی کسی اپنے ٹیکس کے وکیل کو فون کرتا ہوں, اپنی کسی ایکسپرٹ دوست کو واٹس ایپ کروں گا کہ یار یہ عجیب سا لیٹر آیا, ذرا بتاؤ اس کا مطلب کیا ہے, کہیں نوٹس تو نہیں ہے, کہیں کوئی نقصان تو نہیں ہو جائے گا. اس کو بھی چھوڑ دیتے, ڈال دیتے دراز میں کہ سمجھ نہیں آ رہا. جو سمجھ نہیں آیا دنیا میں وہ سمجھا, قرآن سمجھنے کا ٹائم ہی نہ نکالا, قرآن سیکھنے کا وقت ہی نہ نکالا. میں ابھی پچھلے ویک کی بات کروں گا. میں کراچی کے ایک علاقے میں ایک بہت بڑے بزنس مین سے ملاقات کرنے گیا. بہت بڑا ان کا بنگلہ تھا, کافی بڑا ان کا بزنس تھا. اس شخص نے ایک بات کی, میں آج بھی اس بات پر افسردہ ہوں. اس بیچارے نے مجھے کہا کہ زندگی میں پہلی بار میں نے اس رمضان میں تراویح پڑھی ہے. وہ کہتا ہے مجھے اتحیات پڑھنا بھی نہیں آتی, مجھے قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا, مجھے زکوٰۃ کیسے دیتے ہیں مجھے یہ بھی نہیں پتا. میں کسی غیر مسلم کے گھر نہیں گیا تھا. مور دین 40 ایئرز اولڈ ایک بڑے بزنس مین کے گھر گیا تھا. اس کی آنکھوں میں آنسو تھے. الحمدللہ اسے شرمندگی تھی, اسے احساس ہو گیا تھا. اللہ کی رحمت سے پھر ہم نے پلان کیا کہ اس کو کیسے قرآن پڑھانا ہے, کیسے نماز سکھانی ہے. مگر باہر نکل کر سوچتا رہا کہ یا اللہ, دنیا کی ہر چیز کر لی مگر نہ قرآن سیکھنے کا وقت ملا, نہ نماز پڑھنے کا وقت ملا. اور جس 40-45 سال کی بزنس پرسنالٹی کو یہ وقت نہیں ملا, اس کے بچوں کا کیا بنے گا؟ خدارا سمجھیے, دین سے اتنی دوری اچھی نہیں. میرے اور آپ کے بچے یاہو, فیس بک, واٹس ایپ, سوشل میڈیا کھول کر ایصال ثواب نہیں کریں گے. اگر انہیں قرآن پڑھنا آتا ہوگا تو وہ قرآن پڑھیں گے اور دعا کریں گے مولا ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے. مگر ہم کدھر جا رہے ہیں اور اپنی آنے والی نسلوں کو کدھر لے کر جا رہے ہیں؟ آج ختم قرآن کا یہ اجتماع مجھے اور آپ کو یہ جھنجھوڑ رہا ہے کہ صرف رمضان میں قرآن کیوں؟ آؤ آج عہد کرے کہ اب قرآن سے پکی دوستی کروں گا, اب قرآن سیکھوں گا. قرآن میں ایسے ایسے واقعات ہیں. آج میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ قرآن کا سناتا ہوں جس سے آپ کو پتہ چلے گا. 100 کے قریب قرآن میں ایسے واقعات ہیں دوسری قوموں کے, انبیاء کے, اور امیزنگ سٹوریز ہیں.
لیکن آج ہم سے دنیا بھر کے ہمارے بچوں کو سنڈریلا، مکی ماؤس اور نہ جانے کتنے کتنے کارٹون کی سٹوریز یاد ہوں گی. نہیں یاد ہے تو نبیوں کے بارے میں کچھ نہیں پتا. قرآن میں کون کون سے واقعات ہیں نہ ہمیں پتا ہے نہ ہمارے بچوں کو پتا. ہم کدھر لے جا رہے ہیں اپنی نسلوں کو؟ ہمارے علماء نے آسان ٹرانسلیٹ کر کے ہمارے لیے قرآن کے واقعات الگ کر دیے، قرآن کا ترجمہ کر دیا، تفسیر ایزی اردو میں کر دی، انگلش ٹرانسلیٹ کر دیے. مگر ٹائم تو نکالے نا. تو قرآن سے کیوں ہم اتنا دور بھاگتے ہیں؟ میں آپ کو 2 کتابوں کا مشورہ دوں گا. ایک تفسیر قرآن صراط الجنان، یہ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ سے جاری ہوئی ہے، بہت ایزی اردو میں، کیونکہ پرانی تفسیریں more than 100 years پہلے لکھی گئی تو اردو تھوڑی ڈیفیکلٹ تھی. اب آج کھولتے تو اتنا مشکل سے سمجھ آتی ہے. آج کی اردو میں ایزی ایکسیس ہو گیا ہمارا صراط الجنان. یہ 10 جلد پر ہے، روز کے 2-3. اب آپ کہیں گے جناب 10 جلدیں خریدنی پڑیں گی. نہیں خریدتے، اصولاً تو خریدنی چاہیے، میں برکت آئے گی، لیکن نہیں خریدتے. ڈاؤن لوڈ کر لیں، دعوت اسلامی .net پر جائیں، فری آف ڈاؤن لوڈ کر لیں. پڑھ صحیح جو کہیں ہیں جو واقعات ہیں یہ ایک ہی کتاب میں ہیں. عجائب القرآن، غرائب القرآن، یہ بھی کتاب تبوں پر مل جاتی ہے. اس کو ضرور پڑھیں. روز کی ایک سٹوری اپنے بچوں کو سنائیں کہ آؤ میرے بچوں، میں آج آپ کو قرآن کا ایک واقعہ سناتا ہوں، تو پتہ تو چلے بچوں کو کیا لکھا ہے اور انبیاء کے کیا واقعات ہیں. آج ایک عجیب و غریب کریکٹر پر بات کریں گے. قرآن میں اس کا واقعہ تفصیلی موجود ہے اور وہ تھا قارون. قارون جو ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا کزن تھا، چچا زاد بیٹا تھا. اب ذرا سنیے گا، خاندان کتنا بڑا تھا کہ حضرت موسیٰ جیسی ہستی کا کزن ہے. اچھا، پھر شکل و صورت اتنا خوبصورت اور ہینڈسم کہ لوگ اس کو منور کہتے تھے. خوبصورت ہونا، بڑے خاندان کا ہونا، نارملی پریورٹیز جو ہیں انہی چیزوں کو دی جاتی ہیں. تیسرے نمبر پر وہ اپنے زمانے کا بہت بڑا عالم بھی تھا. تورات جو ہے اسے پوری زبانی یاد تھی. اچھا، چوتھا وصف اس میں یہ تھا کہ وہ بہترین طریقے سے اخلاق والا بھی تھا، ملنسار بھی تھا. یعنی اب پتہ چلا کہ خاندان بھی بڑا، پیسے بھی بہت زیادہ. اچھا، پھر 5واں، پیسے اتنے تھے کہ قرآن کہتا ہے اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے ایک بڑی جماعت چلا کرتی تھی. پورا خزانہ نہیں، صرف خزانوں کی کیز. تو خزانہ کتنا ہوگا؟ پیسہ، خوبصورتی، ملنساری، علم اور خاندان، ایوری تھنگ از دیئر. انہی چیزوں پہ لوگ فخر کرتے ہیں نا اور سمجھتے جناب دنیا کی ہر نعمت مل گئی. مگر دیکھیں جب رب کا غضب آتا ہے. اس شخص کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زکوٰۃ کا حکم سنایا. آج ہمارے دور میں زکوٰۃ 2.5% ہے. اس دور میں زکوٰۃ 1000 پر 1 تھی. 1.1% بنا نا، 1000 پر 1. تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں دے دوں گا. مگر جب گھر جا کے اس نے حساب کیا تو وہ تو حیران ہو گیا، کیونکہ اس کی زکوٰۃ 0.1% میں بھی بلینز میں تھی اس زمانے کے. تو اس نے کہا نہیں جناب اتنے پیسے کیسے دے دوں گا. اب اس نے لوگوں میں یہ بدگمانی پھیلانا شروع کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمارے مالوں پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اس لیے زکوٰۃ کا حکم لائیں. اللہ کے نبی سے جنگ کی، اللہ کے حکم کو ٹھکرایا، زکوٰۃ کو بوجھ سمجھا. ذرا غور کیجئے گا. اب اس نے کیا کیا، ایک عورت کو تیار کیا پیسے دے کر کہ حضرت موسیٰ پر معاذ اللہ برے کام کا الزام لگا دے. حضرت موسیٰ پر، حضرت موسیٰ بیان کر رہے تھے، وہ عورت سامنے آ گئی. کہا رکیے پہلے میری بات کا جواب دیجیے. آپ نے فرمایا کہو کیا کہتی ہو. کہا آپ نے میرے ساتھ فلاں وقت میں برا کام کیا ہے. حضرت موسیٰ جلال میں آ گئے. کہا تجھے اس رب کی قسم سچ بتا جس نے فرعون کو غرق کر کے بنی اسرائیل کو نجات بخشی. وہ عورت تھر تھر کانپنے لگی. کہتی حضور معاف کر دیں، قارون نے مجھے پیسے دیے تھے اور کہا تھا کہ میں آپ پر الزام لگاؤں. حضرت موسیٰ سجدے میں چلے گئے، اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے اس الزام سے بری کیا. مگر بڑا دل آپ کا ٹوٹا تھا. آپ نے اللہ سے دعا کی یا اللہ قارون پر اپنا عذاب نازل فرما. اور سارے دوستوں سے کہا دور ہٹ جاؤ، جو اس کا چاہنے والا ہے ہٹ جائے ورنہ اس پر عذاب آ جائے گا. 2 بدبخت پھر بھی ساتھ رہے. اب قارون کو زمین نے پکڑ لیا، گھٹنے تک قارون زمین میں دھس گیا. اب وہ رونے لگا، حضور معاف کر دیں، میں تو آپ کزن ہوں، میں آئندہ نہیں کروں گا، بس مجھے معاف کر دیں. گر گڑانے لگا. مگر جب عذاب آ جائے پھر توبہ قبول نہیں. تھوڑا تھوڑا کر کے وہ زمین میں دھس گیا. اچھا، 2 اس کے ساتھی جو تھے، قرآن کے یہ واقعات سنا رہا ہوں میں کہ کتنا انٹرسٹنگ ہے. یہی تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں نا، سنائیں اپنے بچوں کو، اتنی انٹرسٹنگ سٹوریز ہیں. اب کیا ہوا،
اب وہ دو دوست تھے اس کے سامنے قارون غرق ہو گیا ہے، اب تو کرنی چاہیے تھی نا، مگر وہ کہتے ہیں یہ اس لیے حضرت موسیٰ نے عذاب ان پر ڈالا کہ اس کا جو سارا مال ہے نا اس پر حضرت موسیٰ قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ اب ذرا غور کریں، یہ آج بھی پرابلم ہے، یہ اس زمانے سے ہے۔ کچھ لوگوں کو سامنے چیزیں نظر آتی ہیں پھر بھی نہیں مانتے ہیں، یہ تو سامنے نظر آ گیا تھا نا عذاب۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں، آرگیومنٹ کرنا، کوسچن کریٹ کرنا۔ اللہ کے بندوں بہت چیزیں 2 اور 2 4 کے ساتھ سمجھ آ رہی ہیں، پھر بھی نہیں ماننا انہوں نے۔ تو بہرحال نہیں مانا انہوں نے۔ حضرت موسیٰ کو پھر جلال آیا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا اس کے مال کو بھی زمین میں دھسا دے۔ وہ سارا خزانہ، وہ سارا کا سارا زمین میں دھس گیا۔ اور کچھ کتابوں میں یہاں تک لکھا کہ قارون اور اس کا خزانہ روزانہ کی بنیاد پر زمین میں دھسایا جا رہا ہے، وہ اور ڈیپتھ میں جاتا ہی جا رہا ہے۔ پیچھے پیچھے اسلامی بھائیوں، یہ قرآن کا واقعہ، اس کو مزید آپ پورا پڑھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو پارہ بھی بتا دیتا ہوں تاکہ آپ گھر جا کر بھی پڑھ سکیں۔ 20ویں پارے میں یہ سورہ قصص ہے، آیت نمبر 72 سے یہ واقعہ شروع ہوتا ہے۔ اس کو 20 پارے میں آپ پڑھیں تو اندازہ ہوگا کہ کیا ہوا تھا۔ یہ میں نے تو سمرائز کر کے آپ کو سنا دیا، لیکن اب سیکھنے کو کیا ملا اس واقعے سے؟ اس واقعے سے سیکھنے کو یہ ملا کہ کبھی بھی زکوٰۃ کو بوجھ نہ سمجھے۔ اللہ نے مال دیا ہے نا تو یہ رب کی مہربانی ہے۔ کبھی یہ نہ سوچنا کہ یار مثال کے طور پہ کسی کے 5 کروڑ روپے زکوٰۃ نکلے، اس کو ٹینشن شروع ہو جاتی ہے، 5 کروڑ روپے زکوٰۃ۔ وہ اللہ کے بندے، اللہ نے 200 کروڑ دیے تو 5 کروڑ بنے نا۔ تجھے 200 کروڑ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا، تو 5 کروڑ پہ ٹینشن میں آ گیا۔ اسی طرح 5 لاکھ والا بھی ٹینشن میں گھوم رہا ہوتا ہے۔ اللہ کے بندوں 2 کروڑ رب نے دیے تو 5 لاکھ زکوٰۃ بنی۔ ہمیں تو سجدہ بھی کرنا چاہیے ساتھ۔ ہمیشہ یاد رکھیں، اللہ کی بارگاہ میں جس کو دینے کا موقع ملا ہے نا، وہ پیسے بھی دے، سجدہ بھی کرے کہ مالک تیری مہربانی، تو نے دینے والا بنایا، مانگنے والا نہیں بنایا۔ یہ جو مانگنے آتے ہیں، میں اپنے کسی رشتہ دار کو دیتا ہوں، آپ کسی غریب کو دیتے ہیں، میرے اور ان میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی مسلمان ہیں، میں بھی مسلمان ہوں، ان کے بھی آنکھیں، ان کے بھی کان، ان کے بھی 2 پیر ہیں۔ میں نے ایسا کیا کیا کہ رب نے مجھے دینے والا بنایا؟ یہ فقط میرے رب کی مجھ پر مہربانی ہے۔ میں بھی مانگنے والا ہو سکتا تھا، کبھی میرے بچے بھی گھر میں بھوکے ہو سکتے تھے اور میں کسی کے دروازے پر جاتا کہ میرے بچے بھوکے، مجھے زکوٰۃ دے دو۔ کبھی میری بچی کی بھی شادی ہوتی اور پیسے نہ ہوتے جہیز کے، میں جاتا کسی امیر کے گھر پر اور کہتا کہ میری بچی کی شادی ہے، میری مدد کرو۔ یہ مجھے اور آپ کو رب نے اس مشکل سے نکالا ہے، اور اب زکوٰۃ دینے کی باری آئی تو میں اسے بوجھ سمجھوں، میں اسے تکلیف سمجھوں؟ ارے میں تو دیتا جاؤں اور شکر ادا کرتا جاؤں کہ مولا تیری کرم نوازی، تو نے دینے والا بنایا، تو نے مانگنے والا نہیں بنایا ہے۔ مگر پھر بھی لوگوں کے دلوں پر زکوٰۃ بوجھ بن جاتی ہے۔ یاد رکھو، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے جس کا مضمون ہے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ بچپن سے آپ نے بھی پڑھا ہے، میں نے بھی پڑھا ہے۔ 5 pillars of اسلام۔ بلڈنگ میں پلر نہ ہو، بلڈنگ گر جاتی ہے۔ پہلی بات نبی پاک نے فرمائی جو بنیاد ہے، کلمہ توحید، اللہ پر یقین، اس کے رسول پر یقین۔ سیکنڈ، نماز۔ تھرڈ، زکوٰۃ۔ فورتھ، حج۔ 5واں، روزہ۔ یہ 5 وہ فرض ہے جو اسلام کمپلیٹ ہی نہیں ہوتا جس کے بغیر۔ تکمیل اسلام ہے زکوٰۃ میں۔ مگر آج بدقسمتی کے ساتھ مجھے کہنے دیجئے، بہت بڑی تعداد اپنی زکوٰۃ پوری ادا نہیں کرتی، اپنی زکوٰۃ کو وہ اہمیت نہیں دیتی، اس فرض کو وہ اس انداز سے جناب سوچتے بھی نہیں ہیں۔ ٹیکس رپورٹ دینی ہو، پورا آفس رات رات بھر جاگتا ہے کیونکہ آڈٹ رپورٹ بننی ہے، وکیل کو بلایا جاتا ہے، یار ٹیکس ریٹرن صحیح ہونا چاہیے، ہمیں کہیں کسی کمپنی میں رپورٹ پیش کرنی پڑے، پورا مہینہ تیاری ہوتی ہے۔ مجھے بتاؤ کون زکوٰۃ کی رپورٹ کمپلیٹ کرتا ہے؟ کون یہ تیاری کرتا ہے کہ کہیں مال کا میل میرے زکوٰۃ میں نہ آ جائے، میرے مال میں نہ آ جائے؟ یاد رکھو، حدیثوں میں نبی پاک نے فرمایا زکوٰۃ مال کا میل ہے، یہ جس مال میں شامل ہوگا اسے برباد کر کے رکھ دے گا۔ مگر آج کسی کو فکر ہی نہیں ہے، لم سم دے دیا، چند رشتہ داروں کی شادیاں کروا دی، چند لوگوں کی مدد کر دی، ہو گئی زکوٰۃ۔ بھائی آپ نے کب بیٹھ کر حساب کیا؟ کس عالم دین سے رجوع کیا؟ ٹیکس بھرنا تھا تو خود کیوں نہیں بھر لیا؟ آپ نے کہا نہیں بھائی ہمیں نہیں آتا، ہمیں ٹیکس کا وکیل چاہیے ہوگا، ہمیں ایکسپرٹ چاہیے ہوگا، اس میں بھی خود ہی کر لیتے۔ جب چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کیوں رکھے آپ نے؟ اپنے آفس میں اکاؤنٹنٹ کیوں رکھے؟ آپ خود ہی اکاؤنٹ کرتے نا۔ تو آپ نے کہا نہیں جناب، اکاؤنٹ ایکسپرٹ ہونا چاہیے، کروڑوں کا بزنس ہے، کروڑوں کے بزنس کے لیے اکاؤنٹ ایکسپرٹ ہونا چاہیے، زکوٰۃ آپ خود ہی بنا لیں گے؟ پھر اس کے لیے بھی تو کسی کے پاس جائیں نا، اس کے لیے بھی تو کسی سے مشورہ کرے کہ میرا فرض ادا ہو جائے۔
یہ میں بات ایسے ہی نہیں کر رہا کیونکہ ساری دنیا میں لوگوں سے ہم ملتے ہیں، پھر اندازہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے کہ زکوٰۃ کون کون سے مال پہ نکلے گی، کس مال پہ نہیں نکلے گی، کس طرح زکوٰۃ دیں تو زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوتی۔ لیکن یہ امپورٹنس بھی تو ذہن میں ہو۔ ایک بار پچھلے دنوں ہمارے دارالفتہ میں ایک صاحب آئے، بہت بڑے بزنس مین تھے، ان کی ایئرلی سالانہ 80 لاکھ روپے زکوٰۃ نکلتی تھی، اور تقریباً 12 سال سے وہ اپنی زکوٰۃ کنٹینیو نکال رہے تھے، کنٹینیو دیتے تھے 80 لاکھ روپے، مگر اپنے طریقے سے دیتے، اپنا انداز تھا۔ دارالفتہ آئے اور آ کر جب ساری تفصیل بتائی، آپ یقین کریں علماء نے بہت زیادہ بحث مباحثہ ساری ڈیٹیل لینے کے بعد یہ ڈیسیشن دیا کہ فرام لاسٹ 12 ایئرز اس بندے کی 1 روپیہ بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی ہے۔ ہر سال وہ 80 لاکھ دیتا رہا، مگر زکوٰۃ دینے کا طریقہ صحیح نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب علم کے بغیر عمل ہوا تو فرض ہی ادا نہیں ہوا۔ اب 12 سال کی پھر اسے زکوٰۃ دینی پڑے گی، حالانکہ زکوٰۃ ایک ایسا فرض ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں زکوٰۃ دے کر اپنے مال کو مضبوط قلعوں میں قید کر لو، سیکیورٹی ہے، یہ آپ کے مال کی حفاظت ہے، لیکن پراپر زکوٰۃ بھی تو دینا۔ اب زکوٰۃ کس کو دینی ہے؟ جو مالک کے نصاب ہے۔ میں سمرائز کر دوں گا، اتنی بڑی تفصیل میں پورے بیان میں تو نہیں کر سکتا، مجھے اگلے 5-7 منٹوں میں اپنی بات پوری کرنی ہے، لیکن میں کچھ ہائی لائٹس آپ کو دے رہا ہوں۔ مزید تفصیل کے لیے ایک اور کتاب ریکمنڈ کروں گا، ہو سکے تو نوٹ کر لیں، اس کا نام ہی فیضان زکوٰۃ ہے، اتنی سی کتاب ہے، دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ سے بھی مل سکتی ہے، ڈاؤن لوڈ بھی فری میں کر سکتے ہیں آپ dawatIslami.net سے۔ بلکہ میں زین بھائی کو کہوں گا یہ آپ سب کے لیے ان کی طرف سے تحفہ ہوگا کہ یہ فیضان زکوٰۃ کتاب یا تو آپ تک پہنچا دیں یا ایٹ لیسٹ آپ کو واٹس ایپ پر اس کا PDF بھیج دیں، تاکہ آپ اس کو گھر میں بیٹھ کر ہی پڑھ لیں کہ کس مال پر زکوٰۃ ہے۔ بہرحال جو مالک نصاب ہے، آج کل 52.5 تولہ چاندی جو ہے 37-38,000 روپیز میں بن جاتی ہے۔ جس کے پاس اتنی رقم سونا یا چاندی یا مال تجارت ہے، اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، فرض ہو جائے گی۔ ٹھیک ہو گیا؟ جس گھر میں آپ رہتے ہیں اس گھر پر زکوٰۃ نہیں، جس فیکٹری میں آپ بزنس کرتے ہیں آپ کی فیکٹری ہے اس پر زکوٰۃ نہیں، جو دکان آپ کے کاروبار کے لیے اس دکان پر زکوٰۃ نہیں، جو گاڑی آپ استعمال کرتے ہیں ایک یا ایک سے زائد اس پر زکوٰۃ نہیں، جو موبائل فون آپ استعمال کرتے ہیں استعمال کی چیزوں پر زکوٰۃ نہیں، مگر اس کے علاوہ وہ مال جو تجارت کے لیے ہے، وہ پراپرٹی جو آپ نے رینٹ پر دی ہوئی ہے اس کے رینٹ پر زکوٰۃ ہے، اس پراپرٹی کی ویلیو پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن جو پراپرٹی آپ نے آگے بیچنے کے لیے لی ہے، آپ نے سوچا ہے کہ دام بڑھ جائیں گے پھر بیچوں گا، اس پراپرٹی کو آپ شامل کریں گے، تو باقاعدہ ایک بیلنس شیٹ بنے گی کہ کتنا سونا ہے، کتنا چاندی ہے، کتنے روپے ہیں، کتنا بینک بیلنس ہے، کتنا لوگوں سے لینا ہے، کتنا میرے پاس ایکسٹرا ہے، یہ سب ایک طرف لکھیں گے۔ سامنے کی طرف میں نے کتنی لوگوں کو پیمنٹس کرنی ہے وہ مائنس ہوگا۔ اگر کوئی چیز گھر وغیرہ قسطوں پہ لیا ہے تو جو قسطیں دینی ہیں وہ بھی مائنس ہوگی، اور اس کے بعد جو بیلنس آئے گا اس پر 2.5% زکوٰۃ دینی ہوگی۔ پورا سال کے لیے ایک دن مقرر کرنا ضروری ہے، یہ بھی یاد رکھیں، ایک دن آپ کا مقرر ہونا چاہیے۔ آپ کو یاد کرنا پڑے گا کہ زندگی میں پہلی بار کب آپ صاحب نصاب بنے تھے۔ مثال کے طور پہ کوئی 1 ربیع الاول کو صاحب نصاب بنا تھا، تو اگلے سال جب 1 ربیع الاول آئے گا اس کے پاس جو کچھ بیلنس ہوگا اس پر 2.5% زکوٰۃ ہے۔ ہاں ایسا نہیں ہے کہ سال کے بیچ میں کسی کے پاس 5 لاکھ آئے تو وہ کہے گا جناب جب اب اس 5 لاکھ پہ سال گزرے گا تب زکوٰۃ ہے، ایسا نہیں ہے، کنفیوژن ہے لوگوں کو۔ ایک جو نصاب کا دن ہے اس دن جو پلس مائنس کر کے بیلنس ہوگا اس بیلنس پر آپ نے 2.5% زکوٰۃ دینی ہوگی، چاہے ایک دن پہلے آپ کو اس سے پیسے پہلے ملے ہوں یا ایک دن پہلے چلے بھی گئے ہوں تو وہ مائنس بھی ہو جائیں گے۔ تو اس دن بیلنس شیٹ بنے گی جو آپ کا نصاب کا دن ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ دیتے وقت جو شرعی فقیر ہے، یعنی کسی کے پاس اگر یہ 37-37.5 ہزار روپے کی اماؤنٹ سونا چاندی یا ضرورت زندگی سے زیادہ نہ ہو، اس کو مالک بنانا ضروری ہے۔ ایک عجیب سی مسٹیک لوگ کرتے ہیں کہ جناب کوئی غریب آتا ہے آ کر کہتا ہے مجھے بچے کی فیس دینی ہے، تو ہم کہتے ہیں جناب جاؤ، تو ہمارے بندے کو کہتے ہیں اس کی فیس پے کر کے آ جاؤ، یا اس سے کہتے ہیں آپ ہمیں فیس کی بل دے دیں ہم پے کر دیں گے۔ ایسا کرنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ آپ نے مالک اس کو نہیں بنایا۔ اسی طرح کوئی شخص آپ کو کہتا ہے کہ جناب ہمارا ہاسپٹل میں علاج ہو رہا ہے، آپ علاج کا بل پے کر دیں، بہت اچھا کام ہے، میں اس کو ڈسکریج نہیں کر رہا، کرنا چاہیے، لیکن ہاسپٹل کا ڈائریکٹ بل پے کرنے سے آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ یہ وہی علم سے دوری کا پرابلم ہے۔ شریعت کے پاس آئے، علماء کے پاس جائیں، آپ کو وہ بھی بتائیں گے علماء، علاج کروانا اس کا یہ طریقہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں پیسے دے دیں،
اگر وہ شرعی فقیر ہے وہ قبضہ کرے اب جا کر زکوٰۃ دے دے، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. لیکن آپ اگر اس کا بل پے کریں گے، چونکہ آپ نے اس کو مالک نہیں بنایا، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. یہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو مسٹیک کر کے ہم اپنا اہم فرض جو ہے وہ ادا نہیں کر پاتے اور سمجھ رہے ہوتے ہیں اپنے طور پہ کہ ہماری زکوٰۃ ادا ہو رہی ہے. تو خدا را آج کے اس قرآن کے واقعے میں ہم نے 3-4 چیزیں سیکھی ہیں. پہلی بات تو یہ سیکھی کہ قرآن سے محبت کریں. قرآن رمضان کے لیے نہیں آیا، سارا سال قرآن پڑھیں، انڈرسٹینڈ کریں، قرآن پر عمل کریں. پڑھیں تو پتہ چلے گا کیسے کیسی باتیں ہمارے لیے. اور پھر زکوٰۃ جیسے اہم فریضے کے بارے میں ہم نے سنا کہ یہ مال کا میل ہے، جس مال میں رہا اسے برباد کر دے گا، اور ادا کر دو تو مال محفوظ ہو جائے گا، قلعوں میں قید ہو جائے گا. اچھا بعض اوقات جو لوگ لاجیکلی بات کرنے والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جناب بات تو ساری ٹھیک ہے لیکن مگر میری 10 لاکھ زکوٰۃ نکلی، آپ تو کہتے ہیں مال بڑھ جائے گا لیکن میرے اکاؤنٹ میں تو 10 لاکھ کم ہی ہو گئے نا. چلے جناب ان کو لاجیکلی جواب دے دیتے ہیں کہ اگر ایک شخص کا کسان ہے، وہ کسان ہے اور اس کا کھیت ہے، اور وہ ایک بوری بھری ہوئی سیڈز کی، بیج کی لے کر اپنے کھیت میں جائے اور ساری بوری کھیت میں خالی کر کے آ جائے، اب واپس آئے تو کون بے وقوف کہے گا کہ یار ایک بوری پوری خالی کر کے آ گیا؟ لوگ کہیں گے بوری ڈال کر آیا ہے، تھوڑے دنوں بعد ٹرک لے کر آئے گا. آج بیج ڈالے ہیں، کل پورا کھیت اس میں نکلنا ہے. تو یہی زکوٰۃ ہے. آج تھوڑا دے دو، اللہ اس کے بدلے بہت تمہیں عطا فرمائے گا. یہ نہیں رہا کے لیے جا رہا ہے، یہ ملٹی پلائی ہونے کے لیے جا رہا ہے. تو کبھی بھی زکوٰۃ کو بوجھ نہ سمجھے. تو یہ بات تھوڑی سی کلیئر ہوگی کہ آپ جو ہے اتنے مال دینی ہے، کس کس مال پر دینی ہے. اب آئیے زکوٰۃ جو ہے کس کو نہیں دے سکتے. سب سے پہلے زکوٰۃ سیدوں کو نہیں دے سکتے. ہاشم، بنو ہاشم کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ال ہے ان کو نہیں دے سکتے. اس میں بھی کوئی مائنس نہ سوچے کہ جناب سیدوں کو نہیں دیں گے تو ان کا کیا ہوگا. زکوٰۃ مال کا میل ہے اور سید پاک ہیں، ان کو میل نہ دو، ان کو اپنے پاک اور صاف مال سے خدمت ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا پھر اپنی اصل کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اصل سے مراد کیا ہے؟ اوپر باپ، دادا، والدہ، دادی، نانا، نانی. بندہ اپنی اصل اور اپنی فروع، یہ بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، نانا، نواسا، نواسی، اپنی فروع کو بھی اور اپنی اصل کو بھی، جو ٹری ہے اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا. اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا. ہاں اپنے بھائی بہن کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، دیگر رشتہ داروں کو زکوٰۃ دے سکتا ہے. بلکہ اول صدقہ یہ کہا گیا، بہترین صدقہ یہ کہا گیا کہ بندہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو زکوٰۃ دے اگر وہ زکوٰۃ کے مستحق ہے. اچھا ایک اور سوال ذہن میں آتا ہے، یار کیا بتا کر دے تو برا لگ جائے گا؟ تو زکوٰۃ دیتے وقت بتانا ضروری نہیں. ویری فلیکسیبل، ریلیجن از ویری فلیکسیبل. سمجھے تو پتا چلے نا. آپ کے دل میں نیت ہونی چاہیے کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں. آپ اپنے بھائی کو، اپنے قریبی رشتہ دار کو کہیں کہ میری طرف سے عیدی ہے، میری طرف سے تحفہ ہے. تحفہ کہہ کر، عیدی کہہ کر بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن آپ کے دل میں اس وقت نیت ہونی چاہیے. لیکن جس کو بھی زکوٰۃ دیں گے وہ زکوٰۃ کا مستحق ہونا ضروری ہے. تو افضل صدقہ یہ ہے کہ بندہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو دے، اس کے بعد دیگر مسلمانوں کی مدد کرے. تو میں امید رکھتا ہوں کہ آج ہم اس بات کو طے کر کے اٹھیں کہ اتنی ہی کیوں نہ زکوٰۃ بنے، اماؤنٹ بڑا ہو زکوٰۃ کا تو میں تو سمجھتا ہوں زیادہ خوش ہونا چاہیے، کیونکہ 97.5% تو آپ کا ہی ہے نا. ہم تو 2.5% شریعت مانگ رہی ہے، تو 97.5 بڑھا تو 2.5 بڑھا. جس کی زکوٰۃ بڑھتی جائے وہ خوش ہوتا جائے، اس کی کیپٹل بڑھتی جا رہی ہے. تو زکوٰۃ بڑھنے پر کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے، اللہ کا شکر ادا ہونا چاہیے. نیت کرتے ہیں انشاءاللہ پوری زکوٰۃ ادا کریں گے. اور کیلکولیٹ کریں، اگر یہ غلطیاں پہلے کی ہوئی ہیں، زکوٰۃ پراپر ادا نہیں کی ہے تو ابھی ادا کر دیں، ورنہ قیامت کے دن 1-1 روپے کا حساب دینا مشکل ہو جائے گا. اب ساری باتیں آپ سے کہ اپنے رشتہ داروں کو دیں، غریب مسلمانوں کو دیں. اس کے بعد ایک اور عرض کرنا چاہوں گا کہ قرآن کی میں نے شروع میں بات کی کہ قرآن سیکھنا ہے، لیکن بدقسمتی سے بہت دور ہیں لوگ قرآن سے. دعوت اسلامی نے قرآن سیکھنے سکھانے کا وہ شاندار اسٹرکچر بنایا. آپ کو جان کر خوشی ہوگی اس وقت ملک اور بیرون ملک قرآن گھر گھر پہنچانے کے لیے ہمارے 2600 کے قریب مدرسے ہیں، جس میں 1,22,000 اسٹوڈنٹ فری آف چارج مدنی منع، مدنی منیاں، چھوٹے چھوٹے بچے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں. اور آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ ان مدرسوں سے اب تک 69,000 حافظ قرآن بن چکے ہیں. الحمدللہ اس وقت جو تراویح سنائی جا رہی ہے اس میں 21,000 وہ لوگ ہیں
جو قرآن پاک جو مصلی سنا رہے ہیں، تراویح سنا رہے ہیں، وہ دعوت اسلامی کے حافظ قرآن ہیں، یعنی دعوت اسلامی کے مدرسوں سے حافظ ہوئے ہیں، اور آج وہ 21,000 مصلی پاکستان میں سنا رہے ہیں۔ تو آپ کی دعوت اسلامی اس امت کو حفاظ دے رہی ہے، علماء دے رہی ہے۔ درود پاک پڑھ لیجئے، صلو علی الحبیب۔ تو ایک تو یہ میں کہہ رہا تھا، پھر دعوت اسلامی کے دارالعلوم جس میں 32,000 وہ طلباء ہیں جو درس نظامی کر رہے ہیں، اور ان میں سے اکثر کا ایکوموڈیشن جو ہے وہ دعوت اسلامی کے ذمہ ہے۔ بچوں کا قرآن ہو گیا، اب بڑے، جیسے میں نے کہا کہ ایک بزنس مین سے ملا، اس نے کہا مجھے قرآن نہیں آتا۔ اب آپ میں سے بھی کوئی سوچ رہا ہوگا کہ یار میں بھی قرآن پڑھوں لیکن بچوں کے ساتھ تو جا کر نہیں پڑھ سکتا۔ اس پرابلم کو کیسے سالو کیا؟ ہم نے پورے وطن میں، پورے ملک اور بیرون ملک میں جگہ جگہ مسجدوں میں مدرسۃ المدینہ بالغان بنا دیے۔ رات عشاء کے بعد 15 منٹ 20 منٹ کے لیے جائیں اور تھوڑی دیر کے لیے قرآن پڑھ لیں تاکہ آپ کا تلفظ ٹھیک ہو جائے۔ تیسرا آپشن یہ کیا، جب ابراڈ جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں مسجد ہی نہیں ہے، دور دور قاری صاحب کہاں سے بلائیں گے؟ آپ میں سے بھی ہو سکتا ہے کوئی کہے بھائی میں تو بزنس سے 11 بجے فارغ ہوتا ہوں، اب میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں، اس وقت کون پڑھائے گا؟ آپ کا یہ پرابلم بھی دعوت اسلامی نے سالو کیا۔ نیو ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھا کر الحمدللہ ہم نے مدرسۃ المدینہ آن لائن بنا دیا۔ اب آپ دنیا میں کہیں بھی ہیں، اپنی مرضی کے وقت کے مطابق، مثال کے طور پہ آپ چاہتے ہیں رات 12 بجے میں قرآن پڑھوں گا، 12 بجے آن لائن ہو جائیں، 12 بجے قاری صاحب 1 to 1 آن لائن آ کر آپ کو قرآن پاک پڑھا دیں گے۔ اب ایسی سروس بھی دعوت اسلامی دے رہی، خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو آن لائن پڑھائیں۔ کہاں سے پڑھیں؟ دعوت اسلامی .net پر چلے جائیں اور وہاں جا کر آپ قرآن پاک کو اپنا فارم فل کر دیں، اپنا ٹائم فل کر دیں، آپ کو قرآن پاک پڑھا دیا جائے گا۔ تو قرآن پاک کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچانے کا شاندار انتظام دعوت اسلامی نے کیا، اور اسی طرح بہت سارے کام، سال کی 500 کے قریب مسجدیں دعوت اسلامی بنا رہی ہے، اور دنیا کے کئی ملکوں میں الحمدللہ یہ سینٹرز بنتے جا رہے ہیں۔ میرے ساتھ آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے 4 افریقن اسلامی بھائی ہیں۔ چونکہ علامہ بشیر صاحب کی آمد میں کچھ منٹ باقی ہیں تو اس موقع سے میں فائدہ اٹھاؤں گا، اور میں چاہوں گا کہ ہمارے افریقن عالم دین الحمدللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور میں انہیں انوائٹ کروں گا کہ یہ انگلش میں بیان کر سکیں گے کیونکہ یہ اردو نہیں جانتے، لیکن یہ بتائیں کہ ان کو ان کے ملک میں دعوت اسلامی نے کیا پرووائڈ کیا ہے اور یہ کیا فیل کرتے ہیں۔ اور ایک بہت خوبصورت افریقن نعت خواں بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور یہ بہت پیاری نعت، اردو نعت پڑھتے ہیں۔ کمال یہ ان کو اردو نہیں آتی مگر یہ اردو نعت بہت اچھی پڑھتے ہیں، تو میں انشاءاللہ ان سے 2 شعر ان کی نعت کے بھی سنیں گے۔ اور میں عمر بھائی سے انوائٹ یو جناب مولانا عمر صاحب، مولانا عمران to come forward and say something about his country and what's he doing over there and the work of Dawat Islami in his country. یہ ساؤتھ افریقہ سے 4 اسلامی بھائی آئے ہیں، افریقن ہیں، اور الحمدللہ یہ چاروں اس وقت فیضان مدینہ میں پورے مہینے کا اعتکاف کر رہے ہیں، اور پورے مہینے کے لیے ہزاروں لوگ فیضان مدینہ میں موجود ہیں۔ آپ سب سے گزارش کروں گا ایک بار کم از کم افطار میں، سحری میں کم از کم آدھے گھنٹے کے لیے فیضان مدینہ ضرور تشریف لائیں۔ آج ہمارے اس اجتماع میں سعید اجمل بھائی بھی آئے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ یہاں سے فارغ ہو کر یہ بھی فیضان مدینہ جائیں گے۔ تو یہ دعوت اسلامی ہر شعبے تک اپنی بات پہنچاتی ہے۔ تو I invite مولانا عمران to come and say some few words about his country and work of دعوت اسلامی over there. صلو علی الحبیب. ماشاء اللہ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. First of all, I would like to thank Allah Rabbul Izzat wal Jalal. Of course, اگر مجھے اجازت دیں کہ 12:30 ہو گئے، اس کے بعد نا یہ بہت اچھی نعت پڑھتے ہیں اردو میں، تو 5-7-10 منٹ نکل جائیں گے، آپ کو شروع آ جائیں گے۔ بہت ضروری ہے ہمارے خاندان میں نا، اس میں پرابلمس ہیں یہ چیز ٹائز پر I would like to say in وہ تو امجد کا دیکھ لو 12:30 ہو گئے، نہیں وہ ضرور انجا کو تو بیان آپ کا ڈھیر that when Amir پونے بجے Ahl بولا Damat Barakatuhum سنبھال لینا پھر تم امجد سے۔ started Da'wat Islami,
He had a फंडामेंट का बहुत mission. अच्छी तरीके से समझाएगा कि In the जो mission is रिलेटिव that हमारे क्या कुछ लोगों में आपको I must strive जग hard रहे हैं तो वो आपस में रिश्ता to जोड़ rectify myself गुजरे के बैठे and the people of the entire world. पानी पिला दो बेटा Now for this reason, the Madani Maqsad of Amir Ahl Sunnah, Damat Barakatuhum al-Aliyah, you find that Da'awat Islam, it is not only in Pakistani. It is a movement which reach far and wide. बिस्मिल्लाह From among the places which Da'awat Islami by the grace of Allah reached, it is the continent of Africa, where I am coming from, South Africa. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, Da'awat Islam is very, very high there. There are many ways of Da'awat Islam. Words can fail us to do justice, or one gathering like this, a short gathering, can fail me to do justice to describe the beautiful works which Da'wat Islam is embarking in South Africa. But inshallah, ala kulli hal, nubdatan minha, I just am going to give some of them. First of all, in South Africa or in Africa as a continent, there is a problem whereby people, when they socialize together, you find that there is color, you know, some they are black, some people they are ala kulli hal, different colors. Amir Ahl Sunnah rectified that. The local people, they are called Bilali brothers. Subhanallah. That is one, we can say, beauty of Da'wat Islam. It united people together. That the brotherhood, which was there at the time of Ansar and the Muhajirin, it was put back by Amir Ahl Sunnah in Africa. Now the local brothers, they are called Bilal brothers. Ala kulli hal, whenever we make da'wah, especially in Africa, the majority of the people in Africa, they are not Muslim. They are becoming Muslim. So we had a system which was said that whenever people come to Islam, there is a special course which we are doing in Africa by the title of Hazrat Sayyidina Hazrat Bilal al-Habshi. It is called Bilal course. Any new Muslim who is coming, we are taking them, start to give them tarbiyah. And alhamdulillah, when Nigrani Shura, may Allah give him a long life, also the Rukni Shura, Hajj Abdul Habib, when they visited South Africa, they left on my shoulder to undergo a course for the new Muslim by the name Faizani Bilali course. MashaAllah. In this course, many people who are converting to Islam, some of them they are becoming alim. MashaAllah. That is the first thing which we are starting from the ground, from the roots level. Then, alhamdulillah, again, we have Jami'atul Madina, whereby people, they are now completing their Daris in Nizam. And majority of the people, they are becoming alim. Like recently, Huzur Sahib also visited, there was a graduation there. Many people graduating as an alim, and some of them graduating as a hufaz. We are talking about the local African. MashaAllah. MashaAllah. Let me explain in Urdu, inshallah. Jazakallah. माशाल्लाह हमारे ये आलिम दीन हैं मौलाना इमरान, और ये कुछ एक्सप्लेन कर रहे थे कि सबसे अहम चीज़ जो ये फील कर रहे हैं कि आप में से भी जो अफ्रीका जाते होंगे, वहाँ मुसलमान होते हुए भी अफ्रीकन लोगों के साथ, काला कहते हैं लोग, ब्लैक पीपल कहते हैं, अपने साथ बिठाते नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अमीर अहले सुन्नत ने दावत इस्लामी वालों को ये जहन दिया कि ये जो ब्लैक हैं, ये ब्लैक नहीं हैं, ये बिलाली हैं, ये हज़रत बिलाल हबशी से निस्बत करने वाले हैं। तो हम इनसे जब भी मिलते हैं, हम इनको और बिलाली बिरादर कहते हैं। आपको पता है इस्लाम वो अजीम मज़हब है, आज भी डिस्करेज किया जाता है ब्लैक पीपल को दुनिया में, मगर इस्लाम वो है कि हबशा के ग़ुलाम जब नबी पाक के दामन से वाबस्ता होते हैं तो हज़रत उमर हज़रत बिलाल हबशी को सैयदुना बिलाल कहकर पुकारा करते हैं। ये इस्लाम है कि किसी गोरे को किसी काले पर, किसी काले को किसी गोरे पर, किसी अमीर को किसी गरीब पर कोई फौकियत नहीं है।
اللہ کی بارگاہ میں جو مرتبے والا ہے وہ تقوی والا ہے. الحمدللہ اسی موٹیو کو لے کر، اسی ٹارگٹ کو لے کر دعوت اسلامی وہاں بھی کام کر رہی ہے. بڑی تعداد میں لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، اور مسلمان ہونے کے بعد ایک بڑا ایشو ہے، لوگ مسلمان تو کر دیتے ہیں، کلمہ پڑھا دیتے ہیں، دین کون سکھائے گا، کنٹینیو کون کرے گا؟ الحمدللہ 92 ڈیز کا ساؤتھ افریقہ میں فیضان بلال کورس ارینج کیا گیا، جس میں تمام نیو مسلمز کو جمع کیا گیا اور انہیں اسلام کے بارے میں سکھایا گیا. 92 دن کے بعد اکثریت نے عالم کورس کرنا شروع کر دیا ہے. آپ ذرا سوچیں، جو کچھ عرصہ پہلے غیر مسلم تھے آج وہ عالم دین بن رہے ہیں. اور یہاں بھی جو موجود اسلامی بھائی ہیں، یہ چاروں all of you امام آف مسجد، یہ چاروں مسجدوں کے امام ہیں. ذرا غور کریں کہ دعوت اسلامی نے کہاں پہنچا دیا کہ گلیوں میں گھومنے والا اگر کوئی غیر مسلم تھا، کلمہ بھی پڑھایا، دین بھی سکھایا، آج مسلمانوں کا امام بنا دیا. مجھے تو وہ شاعر کا شعر یاد آ رہا ہے، ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے، نام لیوا ان کے جو ہوئے ان کے اونچے نام ہو گئے. ہمارے بلالی بھائی موجود ہیں، مجھے ایک ٹاپک پر کچھ منٹ بات کرنے بھی کہا گیا ہے، مگر بہت خوبصورت نعت پڑھتے ہیں. اور یہ ہمارے لیے بڑی امیزنگ بات ہے کہ ہیں افریقن، اردو بالکل نہیں آتی، مگر انہوں نے اردو مسلمان جاننے والوں کے لیے، اردو مسلمز کے لیے نعت اردو میں تیار کی ہے. تو 2 or 3 couplets فار یور اردو نعت انشاءاللہ. کم ہیئر، جزاک اللہ. صلو علی الحبیب. ماشاءاللہ. تسیم ون بلال بل سارج. محبت سے پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سبحان اللہ. در نبی پر یہ عمر پیتے وہ ہم بلکتے دوام ایسا. در نبی پر یہ عمر پیتے وہ ہم بلکتے دوام ایسا. کہیں مقامی کہ ان کے در پر قیام ایسا. بلال تجھ پر نثار جان، نثار جان کہ خود نبی نے تجھ خریدا. غلام ہو تو بلال جیسا، غلام ہو تو بلال جیسا. سبحان اللہ. تو انبیاء رسول یہ بولے آہا کہ امام ہو تو امام ایسا، نماز ہو تو نماز ایسا. میری رفانے کلام لکھا، کلام لکھا، کمال لکھا. میرے رضا نے کلام لکھا، کلام لکھا، کمال لکھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. تو بس یہی بتانا مقصود تھا.
یہ تو ایک جھلک ہے اللہ کی رحمت سے دنیا کے کونے کونے میں قرآن و سنت کی خدمت آپ کی دعوت اسلامی کر رہی ہے. جہاں میں نے زکوٰۃ کی بات کی ہے وہاں ایک عرض ضرور کروں گا کہ اپنی زکوٰۃ میں اپنے ڈونیشنز میں دعوت اسلامی کو ضرور یاد رکھیں تاکہ یہ پیغام دنیا کے کونے کونے میں اسی طرح پہنچتا رہے، اسلام پہنچتا رہے، قرآن پہنچتا رہے، میرے آقا کا عشق پہنچتا رہے، نبی پاک کی سنتیں پہنچتی رہیں. ہم سب سپورٹ کریں گے تو یہ پیغام آگے کی طرف بڑھتا جائے گا. میرے جو بھائی آج بھی نیت کرنا چاہیں ہمارے مبلغین یہاں موجود ہوں گے، خود زین بھائی سے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں. اب مجھے ایک ٹاپک پر، کیونکہ بشیر فاروقی صاحب ابھی تک تشریف نہیں لائے ہیں تو مجھے کچھ 4-5 منٹ مزید لینے ہوں گے، تو اس پر ایک ٹاپک مجھے کہا گیا ہے اور بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور ہم اس کو بعض اوقات اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتے. یاد رکھیں کچھ حقوق ہیں اللہ کے اور کچھ حقوق ہیں بندوں کے. حقوق اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ جب بندہ غلطیاں کر جائے، اللہ کے حقوق پامال کرے اور سچی توبہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حقوق معاف کر دیتا ہے. مگر حقوق العباد کا معاملہ بڑا ڈیفرنٹ ہے. اگر بندوں کے حق دبائے ہیں، بندوں کی دل آزاریاں کی ہیں، کسی پر ظلم کیا ہے، جب تک بندہ معاف نہیں کرتا اس وقت تک رب بھی معاف نہیں فرماتا. یاد رکھیں. اچھا، بندوں میں سب سے زیادہ حقوق کس کے ہیں؟ نارملی ہماری شفقتیں، ہماری محبتیں، ہمارا لو، ہمارا رسپیکٹ اپنے فرینڈ سرکل کے لیے ہوتا ہے، اپنے کسٹمرز کے لیے ہوتا ہے، اپنے کولیگز کے لیے ہوتا ہے. لیکن پریورٹی اسلام میں کچھ اور ہے. ایک شخص نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا، حضور میرے سب سے زیادہ حسن اخلاق کا حقدار کون ہے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیری ماں. کہا حضور پھر؟ فرمایا تیری ماں. کہا پھر؟ فرمایا تیری ماں. کہا آقا اس کے بعد؟ فرمایا تیرا والد. اور روایتوں میں اس طرح ڈسکرائب کیا گیا کہ سب سے زیادہ محبت، رسپیکٹ کا حق ماں کا ہے، پھر والد کا ہے اور اس کے بعد قریبی رشتہ داروں کا ہے. مگر معاملہ کچھ اور ہے. ہم باقیوں کے لیے نرم ہیں، شفیق ہیں، مہربان ہیں، مگر اپنی فیملی کے لیے ہم عجیب ہیں. حالانکہ ایک اور جگہ میرے آقا فرماتے ہیں تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے. اور سن لو، میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہوں. میرے آقا نے فیملی لائف گزار کر ہمیں بتایا کہ وہ فیملی کے لیے کیسے ہیں. بچوں کے ساتھ شفقتیں ہیں، فیملی کے لیے سامان بھی لا رہے ہیں، بھائی بہن، گھر بار سب کے ساتھ. بالکل اسی طرح ہم سوچیں کہ ہماری فیملی کا کیا حال ہے، ہماری فیملی ہم سے راضی ہے کہ نہیں. جو پیار، جو شفقت ہماری فرینڈ سرکلز کے لیے، کیا اپنے ماں باپ کے لیے ہے، اپنے بھائی بہنوں کے لیے ہے، اپنے ریلیٹیوز کے لیے ہے، بلکہ اپنے رشتہ داروں سے تو تعلق توڑے ہوئے ہیں. ہماری فیملی میں بات چیت بند ہے. ہمارا دوست آدھی رات کو فون کر کے بلائے ذرا آ جاؤ گاڑی پنچر ہو گئی ہے تو ہم فوراً پہنچ جائیں گے. میرے فرینڈ نے بلایا ہے. والد صاحب رات کو کہیں بیٹا پانی پلا دو تو کہتے خود کھڑے ہو کے پی لیں، میں بڑا بیزی ہوں، میں کہیں اور جا رہا ہوں. اسی طرح ہم فیملی کی نہ دعوت میں جاتے ہیں، نہ رشتہ داروں کے گھر جاتے ہیں، بالکل ٹائز بریک. حالانکہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے. شب برات پچھلے دنوں گزری ہے. حدیث پاک کا مضمون ہے کہ اللہ تبارک و تعالی شب براءت قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے مطابق گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے. مگر اس رات بھی جو چند بد نصیب نہیں بخشے جائیں گے ان میں ایک وہ گناہ گار بھی لکھا کتابوں میں جو رشتہ داریاں کاٹتا ہے. اور چھوٹی چھوٹی وجہ سے ہم نے رشتہ داریاں کاٹ دیں. ہم اپنے چچا کے یہاں نہیں جائیں گے، اپنے خالہ کے یہاں نہیں جائیں گے، ہم ان کو دعوت میں نہیں بلائیں. کیوں؟ انہوں نے نہیں بلایا تھا، انہوں نے ہم سے سیدھے منہ بات نہیں کی تھی، ایک بار انہوں نے ہمیں ڈس رسپیکٹ کیا تھا. یہ وہ باتیں نہیں جس کو دل میں رکھا جائے. ہم اس نبی کے غلام ہیں، بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں. سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آقا تو جان کے دشمن کو معاف فرما دیتے اور ہم اپنے رشتہ داروں کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں. رشتہ داریاں کاٹنا یہ رب کو سخت ناپسند ہے. یاد رکھنا، اپنے ہمیشہ اپنے ہوتے ہیں، اپنوں سے رشتہ ناتا نہ توڑو. اب پرابلم یہ ہوتا ہے اس طرح کا بیان سنتے ہیں نا تو خیال آتا ہے بات تو ٹھیک ہے لیکن غلطی تو اس نے کی تھی نا، وہ آ جائے ہم معاف کر دیں گے. پرابلم یہیں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. سامنے والا بھی یہ سوچ رہا ہوتا ہے جس دن اس نے وہ آیا ہم معاف کر دیں گے. یہی تو شیطان چاہتا ہے کہ ہم معافی کی طرف قدم نہ بڑھائیں. تم آگے بڑھ کے معافی مانگو. مجھے ایک ماشاءاللہ بشیر بھائی تشریف بھی لے آئے، مجھے ایک بزرگ کا واقعہ یاد آیا، ہمیشہ یاد رکھے. وہ فرماتے، میں ایک بار مدینہ شریف میں تھا، ایک مفتی صاحب سے ملاقات کرنے گیا. وہ رو رہے تھے، اپنے کمرے میں رو رہے تھے. تو میں حیران ہو گیا. میں نے کہا حضور کیا ہوا؟ کہتے ہیں آج ہی میں نے کتاب میں ایک حدیث پڑھی ہے، اس کا مضمون یہ ہے
کہ جب کوئی بندہ کسی سے معافی مانگے اور اس کو بندہ معاف نہ کرے تو اللہ بھی اسے معاف نہیں کرتا۔ تو وہ بزرگ کہتے ہیں کہ ابھی تھوڑے دنوں پہلے میں مدرسہ پڑھا رہا تھا، ایک بچے نے غلطی کی، میں نے اسے کھڑا کر دیا، وہ بچہ مجھ سے معافی مانگتا رہا، میں نے اس کو معاف نہیں کیا، وہ روتے رہے، کہہ رہے گواہ ہو جاؤ میں نے اس بچے کو معاف کر دیا۔ تو معاف کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے آپ کا قصور نہیں ہے پھر بھی معافی مانگ لیں۔ بہت سارے میمن بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ۔ ہماری میمنی میں ایک بڑی اچھی کہاوت ہے، جو نمیوں وہ اللہ کے گمیوں، نم جائیے، مان جائیے، مانگ لیجئے معافی۔ آپ کہیں گے میرا قصور نہیں، کوئی بات نہیں، آپ آگے بڑھ کر معافی مانگ لیجئے۔ وہ کریم دیکھتا ہے، وہ کریم ملاحظہ فرماتا ہے کہ بندہ ہو کر بندے کو معاف کر رہا ہے، وہ کریم آپ کی اور میرے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو رمضان کا مہینہ عشرہ مغفرت ہے۔ اگر میرا کوئی ایسا بھائی یہاں بیٹھا ہے کہ جس نے رشتہ داریاں توڑی ہوئی ہیں، رشتے نہیں کرتے، دوستی نہیں رکھتے، آنا جانا ختم، ہاں ایک بات ضرور ہے، شرعی طور پر اگر کوئی قباحت ہے تو پھر رشتہ داری نہیں رکھنی ہے۔ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام نہیں ہے یا جس کے معاذ اللہ بلیف سی کچھ اور ہو گئے، وہ اور بات ہے، لیکن نارملی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم جو رشتہ داریاں توڑتے ہیں اس کو بالکل نہیں توڑنا چاہیے۔ محبتوں کے ساتھ رہیں، زندگی بہت تھوڑی ہے، اپنے ہمیشہ اپنے ہوتے ہیں۔ اگر آج ایسا کوئی میرا بھائی بیٹھا ہے، اللہ کی رحمت ہے، مغفرت کی راتیں ہیں، آج ہی فون کر لیں، ہو سکے تو تحفہ لے کر گھر چلے جائیں۔ کیا معلوم وہ انتظار میں ہی بیٹھا ہو کہ کبھی یہ آئیں گے تو ہم معاف کر دیں گے۔ آپ پہل کر لیجئے، اللہ آپ کی پہل کو قبول کر لے گا اور آپ کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ کریم اس مبارک رات کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے۔ آخر میں ایک بار پھر میں ہمارے سکندر منڈیا صاحب، زین منڈیا بھائی اور ان کے تمام گھر والوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں ختم قرآن کی اس عظیم الشان محفل کی۔ اللہ آج کے اس اجتماع کی برکتیں ہم کو عطا فرمائے، جو سنا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ قبلہ علامہ بشیر فاروقی صاحب تشریف لے آئے ہیں، انشاءاللہ دعا بھی ہوگی۔ میں اجازت چاہوں گا حضرت سے بھی اور آپ سب سے بھی، ایک اور ہمارے بہت پیارے بھائی ہیں امجد اور افضل چامڑیا بھائی، وہاں اجتماع ہے اور وہ انتظار کر رہے ہوں گے، مجھے وہاں بیان میں پہنچنا ہے، تو بشیر بھائی کی دعا میں انشاءاللہ میں وہاں بھی شرکت کر لوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔